برکات میلاد شریف بھی بیان کیے ہیں اور 7 اعتراضات کے جوابات بھی میں نے اس میں اجمالاً لکھ دیے ہیں. اس کے پڑھنے کے بعد جو اہل سنت و جماعت ہے انشاءاللہ کوئی شخص اس کو مغالطہ نہیں دے سکے گا، بلکہ وہ مناظر بن جائے گا. میلاد شریف کے مسئلے کا مناظر بنے گا جو اس کو پڑھے گا. اور جو شخص اہل سنت و جماعت نہیں ہے وہ بھی اگر پڑھے گا تعصب کی پٹی اتار کے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیں گے. یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی اس شخص کے لیے بھی. تو میں آج تقریر کے لیے نہیں آیا، صرف حاضری ہے. پیر صاحب نے مجھے فرمایا کہ حاضری چلو لگ جائے تھوڑی سی. ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. یہ حضور نبی کریم کی شان ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ حاضر ناظر ہے، اور حضور نبی کریم بھی علم و قدرت کے ساتھ ہی آپ بھی حاضر و ناظر ہیں. جسم کے ساتھ ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہے. جسم آپ کا مدینہ شریف میں ہے، علم ہر جگہ پر ہے، تصرف ہر جگہ پر ہے، طاقت ہر جگہ پر ہے، قدرت ہر جگہ پر ہے. اللہ کی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں تصرف بھی فرماتے ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ حضور کا جسم ہر جگہ پر ہے. حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں، لیکن مدینہ شریف میں موجود ہو کر اپنے جسم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ پوری کائنات میں موجود ہیں. اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے تصرف کے ساتھ پوری کائنات میں حضور موجود ہیں. ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. اب اعتراض یہ ہے اللہ بھی حاضر ناظر، اللہ کے رسول بھی، تو یہ تو شرک ہو گیا. حضور نبی کریم اللہ کی صفت میں شریک ہو گئے، حصہ ہو گئے. اللہ بھی حاضر ناظر، حضور بھی حاضر ناظر. یہ اعتراض ہو گیا. اللہ بھی حاضر ناظر، اللہ کے رسول بھی، تو یہ تو حضور نبی کریم اللہ کی صفت میں شریک ہو گئے نا. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، پہلے میں الزامی طور پر عرض کرتا ہوں، اللہ کے ناموں میں سے ایک علی ہے، علی کبیرہ. علی ہے نا، اللہ کا نام علی ہے نا. علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند، اونچا. اللہ کا نام علی. اللہ کا نام، جب شیر خدا پیدا ہوئے حضور تشریف لے گئے اپنے چچا کے گھر میں. فرمایا ان کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت شیر خدا کے والد نے کہا میں نے ان کا نام زید رکھا ہے. اور چچی صاحبہ نے کہا میں نے ان کا نام ببر شیر رکھا ہے. حیدر. حیدر کا معنی ببر شیر. نبی پاک نے فرمایا میں ان کا نام علی رکھتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا میں اپنے چچا کے بیٹے کا نام کیا رکھتا ہوں؟ علی. اب اللہ کا نام بھی علی، شیر خدا کا نام بھی علی، تو کیا یہ شرک ہے؟ کیوں بھائی؟ نبی پاک خود رکھ رہے ہیں اللہ کے نام پر شیر خدا کا نام. جو اللہ کا نام ہے وہی نام اپنے چچا کے بیٹے کا رکھ رہے ہیں. اور یہ بات ساری اللہ اور اس کے رسول کی ہے.
میری اور آپ کی بات نہیں ہے. اللہ اپنا نام علی قرآن میں بیان کرتا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک شیر خدا کا نام علی رکھتے ہیں. تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ شرک اس لیے نہیں ہوا. اللہ ایسا علی ہے، ایسا اونچا ہے کہ اس کو اونچا کسی نے کیا نہیں، خود اونچا ہے. شیر خدا وہ اونچے ہیں کہ جن کو اللہ نے اونچا کیا ہے. معنی میں فرق ہو گیا. اللہ بھی علی، شیر خدا بھی علی. اللہ علی ذاتی طور پر، حقیقی طور پر. اللہ کا علی ہونا مخلوق نہیں ہوا، غیر مخلوق صفت ہے. اللہ کی ساری صفتیں غیر مخلوق ہیں، قدیم ہیں. اللہ کی تمام صفتیں مستقل ہیں، کوئی اللہ سے چھین نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے ان صفتوں کو سلب نہیں کر سکتا. اللہ کی ساری صفتیں لامحدود ہیں. اللہ کی ساری صفتیں جو ہیں وہ ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی. شیر خدا کی جو صفت ہے اللہ نے عطا کی ہے. شیر خدا بھی مخلوق، شیر خدا کی صفت بھی مخلوق. اب شرک ختم ہو گیا، برابری نہ رہی. علی اور مرتضی اپنی یہ صفت میں اللہ کے شریک نہ بنے. اللہ ذاتی طور پر اونچا، شیر خدا اللہ کی عطا سے اونچے. تو جس طرح شیر خدا علی بن گئے اللہ کے علی ہوتے ہوئے، تو نبی پاک بھی اللہ کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ ذاتی طور پر حاضر ناظر، حضور نبی کریم اللہ کی عطا سے حاضر ناظر. اس لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. آپ خود حاضر ناظر نہیں ہیں، ہم نے آپ کو بنایا ہے. ہم ذاتی طور پر حاضر و ناظر ہیں اور آپ میری عطا سے حاضر و ناظر ہیں. اس مقام پر یہ نہیں فرمایا فلاں علاقے کے لیے شاہد بنا کر بھیجا، مطلق فرمایا. مطلق کا معنی ہے کوئی قید ہی نہیں ہے اس میں، کوئی اس میں حد ہی نہیں ہے، بغیر کسی حد کے، بغیر کسی قید کے. اور امام ابی سعود رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ابی سعود میں فرماتے ہیں اے الی من ارسلت الیہم، آپ حاضر و ناظر ہیں کن کے لیے؟ جن کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، اور بعثت آپ کی ساری مخلوقات کے لیے ہوئی، اس لیے آپ ساری کائنات کے لیے حاضر و ناظر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں شاہد کا معنی تو گواہ ہوتا ہے، یہ حاضر و ناظر کہاں سے آ گیا؟ چلو گواہی کر لو، تو کیا وہ گواہ بنے گا جو موجود نہ ہو؟ وہ گواہ بنے گا جو دیکھ نہ رہا ہو؟ میں ایک واقعہ کے ساتھ موجود ہوں لیکن مجھ پر غشی طاری ہے یا میں سو رہا ہوں، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں؟ میں وہاں موجود ہی نہیں، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں؟ گواہ کے لیے بھی حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. یہ گواہ کے لوازمات میں سے حاضر و ناظر ہونا. اگر شاہد کا معنی آپ گواہ بھی کریں تب بھی حضور حاضر و ناظر ہیں. گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر و ناظر ہو، موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. اب اس سلسلے میں اس پر اگر دلائل پیش کروں گا کتاب و سنت سے تو پھر تو بات لمبی ہو جائے گی نا. پھر علامہ ذکاء اللہ صاحب جو ہیں ان کی حق تلخی ہوگی، ٹائم زیادہ لے لوں گا. اس سلسلے میں ایک نقطہ عرض کر دوں. عام حضور نبی کریم کو پوری روئے زمین پر حاضر و ناظر مانتے ہیں اور آسمانوں میں بھی حاضر ناظر مانتے ہیں، عرش مولا پر بھی حاضر ناظر مانتے ہیں.
حضور معنی یہ ہے کہ غیب پر ہم پھر ایمان نہیں رکھتے. ہم غیب پر یؤمنون بالغیب والی بات ہمارے اندر نہیں ہے. یؤمنون بالغیب کا تقاضا یہ ہے جو چیزیں ہم سے غائب رکھی گئی ہیں ان پر بھی ہم ایمان رکھیں. اور قبر کی زندگی ہمارے لیے غائب ہے. مردہ باتیں بھی کرتا ہے, مردہ باتیں سنتا بھی ہے. صرف مسلمان نہیں, کافر بھی سنتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس کو بٹھاتے ہیں, وہ بیٹھتا ہے, پھر اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ویسے ابو داؤد شریف کی روایت میں 3 سوالات ہیں, مر ربوں کا, ما دینوں کا, لیکن دیگر کتب کے اندر ایک ہی سوال ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, جانا بالبینات والہدی, یہ ہمارے پاس معجزات لے کر آئے, روشن دلائل لے کر آئے اور ہدایت لے کر آئے. اب میں باقی کلمات پر تبصرہ نہیں کرتا. حضور کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب آپ خود سوچیں کہ ایک وقت میں کتنے مردوں کی تدفین ہوتی ہے دنیا میں. راولپنڈی میں ہی دیکھ لیں, راولپنڈی میں سینکڑوں قبرستان ہوں گے, شہر کے اندر ارد گرد میں, مضافات میں, دیہاتوں میں, بلکہ دیہات میں لا کر ہزاروں قبرستان ہوں گے. ہزاروں بستیاں ہیں راولپنڈی کے ساتھ, ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں. ہر بستی میں 1 1 2 2 3 3 4 4 قبرستان ہوتے ہیں. صرف راولپنڈی کے اندر ہزاروں قبرستان ہے, ضلع راولپنڈی کے اندر. اور پوری دنیا کے اندر کتنے قبرستان ہوں گے؟ اور جتنی بھی قبریں ہیں پوری دنیا کی جہاں پر مردے کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے, اس قبر کے اندر حضور نظر آتے ہیں ہر قبر والے کو. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور نبی کریم کو اللہ نے کتنی پاور عطا کی ہے. اتنی پاور ہے کہ ایک وقت میں حضور مشارق و مغارب میں پوری کائنات کے اندر جتنے مردے دفن ہو رہے ہوتے ہیں ان کو حضور نظر آتے ہیں. لاکھوں مقامات پر ایک وقت میں حضور نبی کریم نظر آتے ہیں. اتنی پاور اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کی ہے. تو یہ میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضور کی طاقتوں کی. اللہ نے آپ کو طاقت کتنی عطا کی ہے, پاور کتنی عطا کی ہے. ایک وقت کے اندر حضور نبی کریم لاکھوں قبروں میں نظر آتے ہیں, لاکھوں مردے دفن ہو رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں. پھر فرمایا وہ مبشر و نذیرا, ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. خوشخبری جنت کی سنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو جنت کا مالک بنا دیا ہے. اور جو مالک ہوتا ہے وہی خوشخبری سناتا ہے نا. جس کے پاس اختیارات نہ ہوں, رشتہ مانگنے کے لیے کہیں جائیں, تو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی خوشخبری سناتا ہے نا. کیوں بھائی؟ جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ خوشخبری سنا سکتا ہے کہ تمہیں خوشخبری ہے, تمہیں رشتہ مل گیا ہے. یا کوئی چیز, کوئی بھی سودا آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں, زمین کا, مکان کا, تو خوشخبری کون سناتا ہے؟ مالک یا مالک کا وکیل, جس کو مالک ذمہ داری سونپ دے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کو خوشخبری والا سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. آپ جنت کے مالک ہیں, جنت کے مالک ہیں آپ. اور ڈر سنانے والا, جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ حضور نبی کریم کے مناسب ہیں. اللہ نے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جنت اور جہنم سے کا ڈر سنانے والا حضور نے ہم کو بنا کے بھیجا. تو اس میلاد کے موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم حضور نبی کریم کے ارادات بیان کرتے ہیں یا آپ کے معجزات بیان کرتے ہیں یا وہ عجائب بیان کرتے ہیں جو ولادت کے زمانہ میں زور پذیر ہوئے, یا حضور نبی کریم کی شانیں بیان کرتے ہیں, وہاں پر اس موقع پر ہمیں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حضور جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے ہے.
اور جہنم کا ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا ہمیں ان مجالس کے اندر اپنے دل کے اندر یاد کر لینا چاہیے کہ حضور نے جو جنت کی خوشخبری سنائی ہے ہمیں قبول، اور جو دوزخ کا ڈر سنایا ہے اس کا ڈر بھی ہم اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں۔ آج کے بعد جنت کے راستے پر چلیں گے، دوزخ کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے نا، آپ جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، تو پھر جب جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری سنا دی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت غلام کے کہ ہم جنت کے راستے پر چل پڑیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز جنت کا راستہ ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ سچ جنت کا راستہ ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہے امانت و دیانت جنت کا راستہ ہے، اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ سچا عقیدہ جو ہے، عقائد اہل سنت جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، سرکار کی محبت جنت کا راستہ ہے، اور جو چیزیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ جنت کا سبب ہے، یہ چیز جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ جھوٹ، بددیانتی، غیبت، چغل خوری اور حرام کی کمائی اور جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں اور جتنی بھی وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، یہ ساری چیزیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ پھر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں بھیجا؟ تاکہ ان کی شانوں کو دیکھ کر تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اللہ تعالی کی شانوں پر بھی ایمان لاؤ، عقیدت التوحید اختیار کرو۔ لیکن یاد رکھو عقیدت التوحید بھی وہی حق ہے جو اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں، جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو عقیدت التوحید بیان کرتے ہیں اس کے اندر وہ بہت خیانت سے کام لیتے ہیں، بڑی خیانت کرتے ہیں۔ مثلا ان کے عقیدت التوحید بیان کرنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ ہی داتا ہے جی، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، کوئی اور مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں یہ عقیدت التوحید بیان کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ عقیدت التوحید بیان کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی صفتوں کو بھی مانے، اللہ کے بندوں کی صفتوں کو بھی، لیکن برابری نہ کرے۔ عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے اور مخلوقات کی صفتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ داتا ہے۔ ان معنوں میں داتا کا معنی سخی ہوتا ہے، اس کو کسی نے سخی بنایا نہیں، وہ خود سخی ہے ذاتی طور پر۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ سخی ہے، شیخ علی اجویری سخی ہیں، ان کو اللہ نے سخی بنایا ہے، لہذا کوئی برابری نہیں ہے۔ اگر اللہ مشکل کشا ہے تو وہ ذاتی طور پر، شیر خدا مشکل کشا ہے تو اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے۔ یہ اصل توحید ہے کہ مسلمان اللہ کی شانوں کو بھی مانے، اللہ کے بندوں کی شانوں کو بھی مانے، اللہ کی صفتوں کو بھی مانے، اللہ کے بندوں کی صفتوں کو بھی مانے، اور تاکہ تم رسول کریم پر ایمان لاؤ۔ الحمدللہ رسول کریم کی شانوں پر بھی اہل سنتی ایمان رکھتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو حضور کو رسول کہتے ہیں لیکن پھر وہ اپنے ساتھ برابری بھی کرتے ہیں، پھر وہ رسول کریم کی بہت سی عظمتوں اور شانوں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں بد نصیب جو رسول کریم کے علم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حضور نبی کریم کے اختیارات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حضور نبی کریم کے وسیلہ ہونے کی شان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور حضور کے بے شمار کمالات ہیں، فضائل ہیں جن کا وہ انکار کرتے ہیں۔
پھر فرمایا وہ تو ازرو، اور تاکہ تم ان کی بہت زیادہ مدد کرو، بڑی تعظیم کے ساتھ مدد کرو، جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی مدد بھی تم کرو، اس لیے ان کو بھیجا ہے۔ دین کی مدد کی بہت سی صورتیں ہیں، مسجد کی تعمیر بھی دین کی مدد ہے، مدرسہ کی تعمیر، خانقاہ شریف میں اس نظام میں، خانقاہی نظام میں تعاون کرنا، جہاں پر تربیت کی جاتی ہے درویشوں کی، اور جہاں پر مخلوق خدا کو لنگر کھلایا کرنا، یہ محفل میلاد ہو رہی ہے، اس میں حصہ ڈالنا بھی یہ دین کی مدد ہے۔ کیونکہ اس محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، رسول کریم کی رسالت بیان ہوتی ہے، اور اس میں حضور نبی کریم کی عظمتیں اور شانیں بیان ہوتی ہیں۔ یہ بھی عین رسول کریم کے دین کی مدد ہے۔ پھر فرمایا وَتَوَقِّرُوهُ، تاکہ تم رسول کریم کی بہت عزت کرو، بہت عزت کرو۔ باب تفعیل ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ بہت عزت الحمدللہ صحابہ نے کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے، اولیاء کرام نے کیا ہے، اور آج وہ کرتے ہیں جن کو اہل سنت بریلوی کہا جاتا ہے۔ بہت عزت کرنے والے آپ ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ میلاد بھی حضور کی عزت کی ایک صورت ہے۔ دیکھیں جب بھی یہ دن آتے ہیں، ربیع الاول شروع ہوتا ہے، تو پیر صاحب ساری مصروفیات ترک کر کے، بلکہ پہلے ہی مہینوں سے، مجھے کئی ہفتے پہلے ٹیلی فون کیا، مجھ سے ٹائم لیا ہے، ایسے اور علماء سے بھی مصروف عمل رہتے ہیں۔ تو یہ رسول کریم کی خوشیاں ہیں نا، آپ کی تشریف آوری کی اور آپ کی تعظیم ہے۔ اب آخر میں ایک بات کہتا ہوں، چلو ترجمہ مکمل کر لوں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ تسبیح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو عیبوں سے پاک ماننا۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک اس وقت ایک مسلک ہے اہل سنت و جماعت بریلوی، جس کو کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو عیبوں سے پاک مانتے ہیں۔ آپ بے شک دوسرے قادیانیوں کے ترجمے دیکھ لیں، آپ دیابنا کے دیوبندیوں کے ترجمے دیکھ لیں، اہل حدیثوں کے ترجمے دیکھ لیں، آپ غامدیوں کے ترجمے دیکھ لیں، آپ نیچریوں کے ترجمے دیکھ لیں، آپ سعودی عرب سے شائع ہونے والے ترجمے دیکھ لیں جو اردو زبان میں اردو اسپیکر لوگوں کے لیے، سب ترجموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف جسم و جسمانیات کو منسوب کیا گیا۔ ایسے ترجمے کہ جس سے ظاہر ہو کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر چڑھ گیا، اللہ عرش پر بیٹھ گیا، اللہ عرش پر کھڑا ہو گیا۔ بھائی بیٹھتا تو وہ ہے جو کرسی کا محتاج ہوتا ہے، اب میں تو کرسی کا محتاج ہوں اس لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے عرش پر بیٹھنے کی؟ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف ہے۔ عرش پر تو وہ بیٹھے گا جس کا جسم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جسم تو نہیں ہے، جسم کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خالق الاجسام ہے۔ جسم وہ ہوتا ہے جو اجزاء سے بنے، اللہ تعالیٰ اجزاء سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ بننے سے بھی پاک ہے۔ جسم اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے احتجاج کا محتاج ہے ہی نہیں کسی کا۔ جسم کے لیے یز کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی یز کا محتاج بھی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے ترجمے کے لیے اللہ تعالیٰ دغا کرتا ہے، اللہ فریب کرتا ہے، اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے منافقین کو، اللہ تعالیٰ ہنسی کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہ سب ترجمے کیے ان لوگوں نے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے اللہ تعالیٰ کے ادب کا حق ادا کیا۔ کسی مقام پر قرآن کریم کے تراجم کے اندر کوئی عیب اللہ کی طرف منسوب نہیں ہونے دیا۔ تو قرآن و حدیث پر اگر عمل کیا ہے تو اہل سنت و جماعت نے کیا ہے۔ علماء بریلی کے نظریات کے اندر ادب ملے گا آپ کو۔ اب میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے واضح کر دوں، پھر میں رخصت چاہتا ہوں پیر صاحب سے بھی، آپ سے بھی۔
لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو. لغوی معنی بدعت کا نئی چیز، ایجاد. شریعت میں بدعت کا معنی وہ نئی چیز جو حضور نبی کریم کے وصال کے بعد دین میں آ جائے. دین میں کوئی نئی چیز آ جائے حضور کے وصال کے بعد، آپ کے بعد. یہی محدثین نے بدعت کا شرعی معنی بیان کیا. دین میں وہ نئی چیز جو حضور نبی کریم کے بعد، آپ کے وصال شریف کے بعد دین میں کوئی نئی چیز آ جائے تو وہ بدعت ہے. آپ بدعت جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. میں آسان انداز میں بیان کر رہا ہوں. اگر علماء میں میں گفتگو کرتا تو میں ذرا مشکل انداز اختیار کرتا. اب دیکھیں، قرآن کریم کا ترجمہ حضور نبی کریم کی حیات ظاہرہ میں نہیں ہوا، بہت بعد میں جا کے ہوا، کئی صدیوں کے بعد. قرآن کریم کا ترجمہ آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، فرانسیسی میں، ڈچ زبان میں، ڈچ میں، جرمن میں، نارویجن زبان میں، پختون میں، پشتو زبان میں، کسی زبان میں، ہندی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا قرآن کریم کا. اب یہ ترجمہ بدعت ہے، اور ترجمہ اہل سنت و جماعت نے بھی کیا، دوسرے مسائل کے لوگوں نے بھی کیا. اس پر بدعت کی تعریف آتی ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو حضور کے وصال کے بعد دین میں آ گیا. قرآن کریم دین ہے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی دین ہے، لیکن یہ بدعت ہے. اب کبھی آپ نے کسی مولانا صاحب سے جو میلاد کی مخالفت کرتے ہیں کبھی سنا ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ بدعت ہے، یہ اس کو ختم کرنا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ اور یہ بدعت ہے. قرآن کریم کا ترجمہ بدعت ہے. اس طرح قرآن کریم کا حاشیہ بھی بدعت ہے. حضور کے زمانے میں حاشیہ نہیں لکھا گیا. تفسیریں بھی بدعت ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں لکھی گئی. اس طرح مسجدوں میں جو مینار ہیں یہ بھی بدعت ہیں. مسجد نبی میں کوئی مینار نہیں تھا حضور نبی کریم کے حیات ظاہرہ کے اندر، محراب بھی بلکہ نہیں تھا. یہ جو محرابیں ہیں یہ بعد میں بنائی گئیں. حضور نبی کریم تو مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، کوئی محراب کی جگہ نہیں تھی. اگرچہ بعد میں ترکوں نے وہاں پر محراب کا نشان بنا دیا جہاں پر حضور نماز پڑھاتے تھے، لیکن اس وقت کوئی محراب کا نشان نہیں تھا، کوئی محراب نہیں تھی، کوئی مینار نہیں تھا. اسی طرح یہ جو نصاب ہیں اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، دینی مدرسوں میں جو نصاب ہیں بچیوں کے، بچوں کے، میڈیکل کے جو نصاب ہے، کوئی نصاب حضور کے زمانے میں آپ بغیر نصاب کے پڑھاتے تھے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق پہلے دن سے ہی حضور کے طالب علم تھے. 13 سال مکہ شریف میں طالب علم رہے، 10 سال مدینہ شریف میں طالب علم رہے، حضور کی کلاس میں بیٹھتے رہے. تو آپ کے آخری سال میں ایک شخص آ گیا پڑھنے کے لیے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جا کے پیچھے 25ویں صف میں بیٹھو، فرمایا یہیں بیٹھو جہاں ابو بکر صدیق بیٹھتے ہیں. لیکن آج کل کیا طریقہ ہے؟ پہلے سال کی کلاس پہلی، دوسرے سال کی دوسری. جو پہلے سال میں آتا ہے اس کو 6ویں میں داخل کرتے ہیں، 6ٹی میں. اس کو میٹرک کی کلاس میں داخلہ مل جاتا ہے؟ نہیں نہ ملتا پہلی میں. لیکن حضور نبی کریم جو پہلے دن ہی آئے اس کو 16ویں کلاس میں بٹھا رہے ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی صف میں جہاں ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے دن آنے والا ہے وہ بھی وہاں پر بیٹھتا ہے. آپ سے کوئی یہ نہیں درجہ بندی نہیں ہے نصاب کے اندر، کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی درجہ بندی نہیں ہے. حضور نبی کریم پڑھاتے ہیں بغیر کسی نصاب کے، کوئی نصاب مقرر نہیں ہے.
یہ پہلے ہفتے میں پڑھانا ہے، دوسرے میں یہ پڑھانا ہے، تیسرے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اوپن ہے سارا مسئلہ. یہ نصاب بھی بدعت ہیں، یہ کتابیں ساری کی ساری بدعت ہیں، چاہے وہ دیوبندی مولانا صاحب کے اجرے میں ہوں، چاہے وہ کسی سنی کے اجرا میں پڑھی ہوئی ہوں، سب بدعت ہیں. اب میں آپ کو جو چیز بتانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بدعت کی تعریف کرتے ہیں کہ جو کام حضور نے کیا ہے وہ تو جائز ہے، جو نہیں کیا وہ بدعت ہے. یہ تعریف جو ہے اس میں بھی بددیانتی پائی جاتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. اور مطلق بدعت جب ہو تو وہ بدعت سیاح ہوتی ہے، بری بدعت. بری بدعت. بے شمار کام حضور نے نہیں کیے لیکن وہ اسلام میں رائج ہیں، تمام مکاتب فکر کے اندر موجود ہیں. تو اب میں اس بحث کو اس طرح سمیٹتا ہوں کہ بری بدعت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بدعت سیاح جو اسلام شکن ہو، جو اسلام کے ساتھ متصادم ہو، ٹکراؤ کرتی ہو، جو اسلام کو تبدیل کرتی ہو، کسی حکم شرعی کو، شریعت کی کسی بات کو جو تبدیلی اس میں لاتی ہو، وہ بدعت سیاح ہوتی ہے. اور جو چیز اسلام کے لیے ممید ہو، معاون ہو، اچھی ہو، مفید ہو، وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ میلاد شریف کے اندر یہ جو آپ چراغاں کرتے ہیں، یہ جشن کا سما پیدا کرتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کے لیے مفید ہیں. اب آپ پیر صاحب کے مجلس میں آئے ہیں میلاد میں، تو آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہوتا ہے نا. دلوں کے اندر ایمانی جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حضور کی محبت جو ہے وہ معجزان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کی سیرت اور معجزات کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے؟ لہذا اس میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ بدعت حسنہ ہے، وہ بدعت سیاح. جیسے قرآن کا ترجمہ بدعت حسنہ ہے، جیسے بخاری شریف کتاب جو ہے 3 صدی میں امام بخاری نے یہ کتاب لکھی. کے زمانے میں نہیں نہ ہوتے تھے، یہ حاشیے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ نصاب بھی نہیں ہوتے تھے، یہ کتابیں بھی نہیں ہوتی تھیں، یہ طریقہ تعلیم بھی نہیں ہوتا تھا، یہ دورانیے بھی نہیں ہوتے تھے، جلسوں کی آیت قضائیہ بھی آپ کے جلسوں کی بھی نہیں ہوتی تھی. تو پھر ان کو بھی بدعت سیاح کہو. تو جب یہ ساری چیزیں جو ہیں بدعت حسنہ ہیں آپ کی، تو میلاد کو بھی بدعت حسنہ مان لو. تو الحمدللہ میلاد شریف کے پروگرام، 11ویں شریف کے پروگرام، ان سب کی اصل شرع شریف میں موجود ہے. ان سب کی اصل جڑ ان کی شرع شریف میں. میلاد شریف کا ذکر رسول، ذکر رسول اللہ کی سنت ہے. ذکر رسول قرآن کا طریقہ ہے، یہ حدیث کا طریقہ ہے. یہ میلاد جو ہے یہ اشاعت علم ہے. اشاعت علم کا قرآن کریم میں بھی حکم دیا گیا، حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. یہ رسول کریم کی تعظیم ہے. تعظیم کا حکم ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت سنی تاکہ تم رسول کریم کی بہت عزت کرو. یہ محبت نبوی ہے، اور محبت نبوی ایک ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ہی قبول نہیں کرتا. تو کئی طریقوں سے میلاد شریف کے اصل شرع شریف میں موجود ہے. صرف اس کی جو آیت قضائیہ ہے، اس کا جو نقشہ ہے، اس کے اندر جدت ہے بس، اور وہی بدعت حسنہ ہے. اور وہ جدت تو مسجد نبوی شریف میں بھی موجود ہے. جو رسول کریم نے ڈیزائن بنایا تھا وہ آج وہ ڈیزائن نہیں ہے مسجد نبوی کا، نیا ہے نا. مسجد حرام کا بھی نیا ہے نا، جو اس زمانے میں تو خانہ کعبہ کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. حضور کے زمانے میں تو بالکل وہ
صاف زمین تھی، سفیدہ تھا، کچھ نہیں تھا، صرف خانہ کعبہ تھا بس. ارد گرد مسجد حرام کی عمارت نہیں تھی آپ کے زمانے میں. بعد میں یہ سارے اب یہ ڈیزائن آ گئے، نقشے آ گئے، نئے سے نیا نقشہ بن رہا ہے. آپ مسجد نبی شریف کا بھی، مسجد حرام شریف کا بھی. تو جس طرح مسجد نبی شریف کے نئے نقشے جو ہیں یہ نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھے اور دین کے اندر ان کی گنجائش موجود ہے، اسی طرح محفل میلاد کے لیے بھی نئے نقشے بنانے جو ہیں ان کی دین کے اندر گنجائش موجود ہے. یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. یہ دین جو ہے اچھی نئی چیزوں کی گنجائش رکھتا ہے اور ہر دور کے اندر اچھی چیزیں، نئی چیزیں جو ہیں دین میں اپنائی گئی ہیں اور قیامت تک ان کی گنجائش موجود ہے. اور صرف اہل سنت و جماعت نہیں، دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی اپنی سوچ کے مطابق جو بھی اچھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں دین کے اندر اور ان کو دین کا نام دیتے ہیں. بے شمار ان کے کام ہیں جن کو وہ دین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ حضور نبی کریم کے زمانے میں ان کی مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک بہت بڑی بددیانتی ہے جو بدعت کے بارے میں لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، بدعت کی غلط تعریف بیان کی جاتی ہے. پھر جو ایک اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ناجائز ہے، یہ بات بھی غلط ہے. بے شمار کام حضور نے نہیں کیے. ممنوع وہ ہوتا ہے جس سے حضور منع کریں. جب تک حضور منع نہ کریں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوتی. ایک کام حضور نہیں کرتے تب بھی جائز ہے. بے شمار کام میں جیسے میں نے بتایا مینار حضور نے نہیں بنایا لیکن جائز ہے. محراب حضور نے مسجد کی نہیں بنائی لیکن ترجمہ حضور نے نہیں کیا، لیکن حاشیہ حضور نے نہیں لکھا، لیکن بے شمار کتابیں ہیں صرف و نحو کی، منطق فلسفہ کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، حضور نے نہیں لکھی لیکن پھر بھی جائز ہے. تو جس طرح ترجمہ حضور نے نہیں لکھا تو جائز ہے، اسی طرح یہ آیت قضائیہ میلاد کی بنانی، یہ جشن میلاد اور 12 تاریخ کو جلوس نکالنا اگرچہ حضور کے اپنے عمل سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تقویت دین کا سبب ہے، یہ اشاعت علم کا سبب ہے، یہ حضور کی محبت کا مظاہرہ ہے، حضور کے عشق کا مظاہرہ ہے، اس لیے یہ جائز ہے. اب طبیعت میری واقعی خراب تھی، میں تقریر نہیں کر سکا، معذرت خواہ ہوں. لیکن جو باتیں میں نے کی ہیں نا وہ پکی باتیں کی ہیں، پکی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، پختہ باتیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. تو آپ انشاءاللہ ہماری جماعت کے مایا ناز مقرر خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ ذکاء اللہ صاحب رضوی اپنے مخصوص انداز میں، خطیبانہ انداز میں، اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں گے. تو میں اب آپ سے پیر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو ثواب عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا درد، فکر اور اس کی اشاعت کا جذبہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. دوستان محترم، یہ تھی قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب جو خوبصورت انداز میں تربیت فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کا سایہ تدیر اہل سنت کے سروں پر قائم و دائم رکھے تاکہ آپ کے علمی اور روحانی فیض سے عوام اہل سنت فیضیاب ہوتی رہے. دوستان محترم، اگلے مہمان کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ العزیز کل یعنی مورخہ 18 جنوری حسب روایت یہاں پہ ہی محفل سجے گی جس میں خصوصی خطاب کے لیے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود حسین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لا رہے ہیں اور دیگر مہمانان گرامی میں حضور قبلہ پیر سید عازب لال گیلانی بادشاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آبی جلوہ افروز ہوں گے.
خصوصی نعت کے لیے لاہور سے مقصود احمد گوگا صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں اور دیگر مشائخ عظام بھی تشریف لائیں گے. تمامی احباب سے گزارش ہے کہ کل کے پروگرام میں خود بھی تشریف لائیں. خود آنا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنے ساتھ کم از کم زیادہ نہیں تو ایک دوست کو لے کر آئے، تاکہ وہ جب آئے گا وہ بھی فیوز و برکات حاصل کرے گا اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اسے بھی ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جیسا کہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں، ممتاز سماجی شخصیت اور رونق محافل میلاد مصطفیٰ ہمارے میلاد شریف کے اسٹیجوں پہ تقریباً جہاں بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے یہ تشریف لاتے ہیں. جناب محترم ضیاء اللہ شاہ صاحب آپ جلوہ فرما ہوئے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور چونکہ آخری مقرر ہیں اور دن چوتھا ہے، رات پانچویں ہے، میلاد شریف کی باتیں میں نے بھی کی، علماء نے بھی کی، تو میں چاہتا ہوں کیوں نہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں ایک ہی ربائی پڑھتا ہوں، کیونکہ دامن وقت اجازت نہیں دیتا. اختصار سے کام لیتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا، ہیں کائنات حسن کے انوار پنجتن، ہیں کائنات حسن کے انوار پنجتن، خالق کا بے مثال ہیں شاہکار پنجتن، ان کے ہی دم سے رون کے کونین ہے تمام، کونین کے ہیں مالک و مختار پنجتن، مصطفیٰ و مرتضیٰ زہرا حسن حسین، ہر جلوہ گاہ نور کا سنگھار پنجتن، خود جھیلتے ہیں جہاں پہ ہزاروں مصیبتیں، کرتے ہیں دور خلق کے آزار پنجتن، کانپے نثارہ چھوڑ کر بھاگے مباہلا، دیکھے جو آتے سامنے سرکار پنجتن، سائم میں کس طرح بخشا نہ جاؤں گا، ہوں گے جو میرے حشر میں غمخوار پنجتن. دوستان محترم، آپ کی بھرپور محبتوں میں خطاب ذیشان کے لیے واعظ خوشالحان مقرر شیریں بیان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ذکاء اللہ رضوی صاحب دامت برکات القدسیہ کو دعوت دے رہا ہوں. نعروں سے آپ نے استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت پر 2 ہاتھ بلند کرنے ہیں. اور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے یہ مولوی مائک پہ بڑا زور لگاتے ہیں. جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں انہیں پتا ہے میں نعرہ بغیر مائک کے لگاتا ہوں اور نعرے کا ڈبل ثواب ملے گا. یہ میری کوئی درو گوئی یا چرب زبانی نہیں ہے. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں مقابلہ کیا کرتے تھے. نعرہ کرتا ہے اور دنیا داری کی نسبت سے گھر میں کوئی آئے بڑا استقبال کرتے ہیں. نسبت ہے سرکار کی، نسبت بڑی اونچی ہے. جتنی اونچی نسبت ہے ویسا اونچا استقبال نہیں ہو سکتا، لیکن رب نے جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت تو ہم لگا سکتے ہیں. نعروں سے استقبال کیجئے. حضرت علامہ مولانا مفتی ذکاء اللہ رضوی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہمارا اپنا انداز ہے، پیر صاحب کا اپنا انداز ہے. ہم ذوق والے ہیں اور ذوق کو پسند کرتے ہیں. اور یہ کول شریف کی محفل بھی نہیں، میلاد مصطفیٰ ہے.
محفل کا انداز دیکھا کرو، معیار دیکھا کرو. مہمانان گرامی تشریف فرمایا، آپ سے درود شریف پڑھنے ہی پڑ جاتا تو اور کیا ہوگا. درود شریف پڑھیے بابا سے بلند. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم زینت مسند صدارت سالار قافلہ عشق و محبت محسن اہل سنت پیر طریقت قبلہ پیر سرکار جی صاحب جیدہ مائدہ فاضل شہید برادر مکرم حضرت مولانا علامہ محمد رفیق انجم صاحب، عزت مآب محترم مقام جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، دیگر علماء اکرام، نعتخوانان شیریں لسان، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی مصروفیات ترک کر کے قبلہ پیر جی سرکار کا میسج حکم اپنے سر آنکھوں پہ رکھ کے حاضر خدمت ہوں. مجھ سے قبل میری جماعت کے بہت بڑے مبلغ اور بہت بڑے شیخ استاذ العلماء مجاہد اسلام حضرت صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. جو آیت انہوں نے موضوع سخن بنائی، میں تو کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا بیٹھے بیٹھے کہ جو پیر صاحب چھوڑ کے جائیں گے باقی میں بیان کر دوں گا. ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، تھوڑی تھوڑی تشریح اور تفسیر بھی آپ نے سماعت کر لی، مگر توجہ طلب بات یہ ہے راول پنڈی کے غیور سنی مسلمانوں، رب العزت نے اپنے محبوب کو جہاں بھی مخاطب کیا، خطاب فرمایا، تنوین کے ساتھ کیا. میں ایکو کو پسند کرتا ہوں، جو آپ نے لفظ بولے تھے وہ آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں، جو کرنا ہے. مجھے تو اتنے نام نہیں آتے، یہ ایکو یہ مجھے نہیں آتے، آپ فرما دیں. اپنا ہمارے شیخ صاحب ساؤنڈ والے بھائی جو ان سے گزارش ہے ریپیٹ بھی دے دیں، ایکو بھی تھوڑی کھول دیں اور گین بھی تھوڑی دے دیں. رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدن مبشرن نذیرن. کیا معنی، کیا مطلب؟ جہاں تنوین آ جائے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ عظمت کے لیے ہوا کرتی ہیں. فرمایا محبوب شاہد اور بھی ہیں، شاہدن فرمایا اس لیے کہ تجھ جیسا شاہد کائنات میں نہیں. مبشرن کہا، تجھ جیسا مبشر کائنات میں نہیں. نذیرن فرمایا، تجھ جیسا نذیر کائنات میں نہیں. اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ داعین کہا، سراجن کہا. اسی طرح فرمایا قرآن مقدس میں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. صرف برہان نہیں فرمایا، برہان فرمایا. اسی طرح فرمایا آج لوگ بڑی اپنا موضوع بناتے ہیں نا اس آیہ مقدسہ کو، قل انما انا بشر مثلکم. میں نے کہا مولوی صاحب کہاں زانو تلمس کیا تم نے؟ کس استاد سے بڑا؟ رب العزت تو فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب فرما دیجئے بشر، کائنات میں بشر بہت سے ہیں مگر تجھ جیسا بشر بھی کائنات میں نہیں.
فرمایا ہے باشارن، کیا فرمایا ہے؟ اور پچھلے پاوے نہ بولو تو اگلے ساتھی بول چلے. میں وہ کہیں نہ پنجابی کدی کدی مجمع ہزاراں دا تے کدی کدی 11 دا. آج تو 11 دا مجمع ہے نا. بولو اس طرح نہیں بیٹھنے دوں گا میں آپ کو جس طرح آپ بیٹھے ہو ٹھنڈے. میرے ٹمپریچر کے ساتھ آپ کا ٹمپریچر ہونا چاہیے تب بات بنے گی. ویسے بھی اونچی سبحان اللہ کہنے سے کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں اس میں. رب حبل الورید ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. مگر یہ ہماری محفلوں کے ذوق کے لیے ہوا کرتا ہے کہ سبحان اللہ اونچی کہو. جب نانا اونچی کہیں ایسے بیٹھ جائیں تو اس سے بہتر ہے گھر میں مصلی بچھا کے مراقبہ کر لیں. یہ محفل کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور پیر صاحب نہیں بلاتے تو نہ بلائیں، ہم بلاتے ہیں. ہمارا اپنا سٹیٹس ہے، اپنا انداز ہے، اپنا معیار ہے، ہم اپنا انداز رکھتے ہیں. سنیو بات سمجھ رہے ہو نا؟ شاہدن مبشرن نذیرن سراجن منیرن برہان نورن باشارن. یہ ہے قرآن. سمجھ اس کو آتا ہے جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہو. قرآن سمجھ اس کو آتا ہے جو بریلی کے تاجدار کا غلام ہو. اور قرآن سمجھ اس کو آتا ہے جو مہر علی کا غلام ہو، جماعت علی کا غلام ہو، محدث اعظم کا نام لیوا ہو، اور ولیوں کو ماننے والا ہو، اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا کرنے والا ہو. قرآن اس کو سمجھ آتا ہے. رب العالمین نے فرمایا شاہد ہیں مگر تجھ جیسا شاہد نہیں. مبشر کائنات میں ہیں، تجھ جیسا کائنات میں مبشر نہیں. نذیر فرمایا نذیر کائنات میں بہت سے ہیں، تجھ جیسا محبوب نذیر نہیں. اسی طرح فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اے محبوب آنکھوں میں نور ہے اور دودھ میں نور ہے، ستاروں میں نور ہے، سورج میں نور ہے، چاند میں نور ہے. میرے محبوب ملائکہ نوری ہیں، حوران بہشت نوری ہیں. قد جاءکم من اللہ نور. اے محبوب تو جیسا نور بھی کائنات میں نہیں. اسی طرح فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. کائنات کے اندر کروڑوں اربوں بشر ہوں گے. اے کائنات کے والی تو جیسا بشر بھی کائنات میں نہیں ہے. یہ نعرہ آپ نے جو لگایا نا یہ نعری ہے میرے حساب سے. اور سید ضیاء اللہ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا. پیر صاحب بیٹھے ہیں. بولو اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولو. پیر سرکار جی مدہ ذلہ نے کی فرمایا میلاد ہوگا ہوگا ہوگا. چونکہ آج کل 3 مرتبہ کہتے ہیں نا مارچ ہوگا ہوگا ہوگا. دوسرے کہتے ہیں بم دھماکہ ہوگا ہوگا ہوگا. ہم کہتے ہیں میلاد ہوگا ہوگا ہوگا. مارچ ہوگا ہوگا ہوگا. میں نے کہا کرو، نہیں روکتے ہم کسی کو. دوسرا کہتا ہے سیالکوٹ کے ملک صاحب کہتے ہیں بم دھماکہ ہوگا ہوگا ہوگا. میں نے کہا تو جو مرضی کہے میلاد ہوگا ہو. اور ساری زندگی ہوگا، قیامت تک ہوگا. ابو الیالیہ تابعی کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد 2 میں لکھا ہے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ میں قربان جو امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ہر وقت مصطفیٰ کی صفت بیان فرماتا رہتا. تو ہم لوگوں کو بلا کے کیوں نہ مصطفیٰ کی تعریف کریں. تعظیم نبوی درمیان میں رکھی کس لیے کہ ایمان اور امن اس کا قبول ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہے.
وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ درمیان میں ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ پہلے ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بعد میں ہے. درمیان میں تعظیم نبی رکھی. فرمایا ایمان اور عمل اس شخص کا قبول ہے جو ادب مصطفیٰ رکھتا ہو، احترام رسول رکھتا ہو، عشق محبوب رکھتا ہو. تو جو یہ بات کرے یہ کیا ہے، کیوں مناتے ہو، کس نے منایا تھا؟ صحابی نے منایا تھا کسی نے؟ پیر سرکار جی صاحب اتنا خرچہ کرتے ہیں، کسی صحابی نے کیا تھا؟ میں نے کہا آپ بھی بتا دو کہ عید الوطنی ابو بکر نے منائی تھی؟ نہ بولنا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی. ہم بڑے مظلوم ہیں، سنی ظلم کرتے ہیں لوگ ہم سے. عید الوطنی صاحب مناتے ہیں خلیج میں، عرب دنیا میں عید الوطنی منائی جاتی ہے. آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں، منائی جاتی ہے. آپ جا کے دیکھ لیں، ادھر سے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، عید الوطنی مناتے ہیں. میں نے کہا ہم سے کہنے والوں کہ یہ کس نے کام کیا تھا؟ آپ بتا دو نا. کوئی عید الوطنی ابو بکر نے منائی تھی، عمر فاروق نے منائی تھی، عثمان غنی نے منائی تھی، مولا مرتضیٰ نے، صحابہ نے منائی تھی؟ نہیں. تو میں نے حق کیوں مناتے ہو؟ یہ جی ہماری عید ہے. میں نے کہا شریعت میں ہے. تو کہتا ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں، ایک چھوٹی عید ہے ایک بڑی عید ہے، تیسری عید نہیں. یہ عید الوطنی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی، نہ چھوٹی عید ہوتی نہ بڑی عید ملتی. کیوں؟ لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ. فرمایا محبوب تجھے پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا میں دنیا نہ بناتا، خلقت الافلاق میں آسمان نہ بناتا، اظہرت ربوبیہ میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. میں تو ساری کائنات تیرے لیے سجائی ہے. اور یہ کمکمیں، یہ لائٹیں، یہ سٹیج، یہ مہمان. حضور محدث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو اور متقیدین کو، متوسلین کو فرماتے کہ میرے محبوب کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے، چراغ جلا دو. کیا کرو؟ بولو کیا کرو؟ چراغ جلا دو. ایک مولوی صاحب آگے کہنے لگے او مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اتنا خرچہ کرتے ہو، آپ بھی چراغ جلاتے ہو اور اپنے شاگردوں مریدوں کو بھی کہتے ہو کہ چراغ جلا دو، کسی غریب کی مدد کر دیا کرو. فرمایا یہ محبوب کا مہینہ ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اگر تجھے نہیں اچھے لگتے تو چراغ گل کرتے بجھا دے. مولوی بڑا خوش ہوا، شکر ہے سنیوں کے پیروں نے ہماری بات مان لی. ایک چراغ کے آگے گیا، پھونک ماری، چراغ بجھ گیا. دوسرا بجھانے کے لیے گیا، پہلا جل گیا. تیسرا بجھایا، دوسرا جل گیا. چوتھا بجھایا، تیسرا جل گیا. پانچواں بجھاتا ہے، چوتھا جل جاتا ہے. آگے آگے بجھاتا ہے، پیچھے پیچھے چراغ جلتے ہیں. حضور میں قربان جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرمانے لگے مولانا یہ چراغ دوسرے بجھنے والے نہیں، کیوں؟ یہ اس کے رسول کے چراغ بنے ہوئے. پنڈی کے ماحول میں اتنی سردی نہیں ہونی چاہیے یار. یہ راجہ بازار میں دیکھو کیا ہے، پنڈی کے ماحول میں اتنی سردی نہیں. ٹمپریچر تیز کرو. سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ. یہ نیکیاں ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل میں سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ نیکیاں ملتی ہیں. یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. بولو کی نہ کیتا یار نے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب میں فلا سجائیاں نے سرکار. بولو رب میں فلا سجائیاں نے سرکار.
دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے بولی اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے بولو اکھیاں بنائیاں سونے دے بابا دے بلند پڑھ دے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار بابا دے بلند کہندے سنیو جی بڑو سکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. یہ ذکر آپ کا نہیں ہو رہا، آپ کا نہیں ذکر. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ انبیاء کی رواں ہیں، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ظاہر کیا. زرقانی میں یہ روایت موجود ہے. نبیوں کی ارواز کرتے ہیں کہ یہ کون سا نور ہے؟ فرمایا ھذا نور محمدin، یہ میرے محمد عربی علیہ السلام کا نور ہے. یا اللہ ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ فرمایا اس کو نور کو مانو گے میں تجھے نبوتیں بھی دوں گا، رسالتیں بھی دوں گا. یہ اس وقت کا ذکر ہے، اس وقت کا ذکر ہے. یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، ہوتا رہے گا. اور ایک بات اور بڑی اہم عرض کرنا چاہتا ہوں. رب العزت فرماتا ہے قرآن مقدس میں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فرمایا سمندر سارے سیاہی بن جائیں. بولو سمندر سارے سیاہی بن جائیں. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. رب فرماتا ہے سمندر سارے سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی سے میرے کلمات لکھے جائیں. سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے کلمات ختم ہو سکتے ہیں؟ بولو نا نہیں. اب آپ بول نہیں رہے. ایک بندہ مجھے بتا دے، عالم نہیں، علماء میں سے نہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں عوام سے، کہ کلمات ربی کیا ہیں. اگر نہیں پتا تو سبحان اللہ کہنا پڑے گا. اگر نہیں نا کلمات ربی کا پتا پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے. کلمات ربی رب فرماتا ہے سمندر سے ہی بن جائیں اور اس سیاہی سے میرے کلمات لکھے جائیں. سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو کلمات صرف قرآن ہے، قرآن ہے رب کے کلمات، اس سے انکار نہیں. مگر صرف قرآن بھی نہیں. کیوں؟ اگر قرآن لکھا جائے تو 20-30 دعاتوں سے سارا قرآن لکھا جاتا ہے. تو رب فرماتا ہے سارے سمندر ختم ہو جائیں، میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وہ تفسیر القرآن بالقرآن سب سے اعلیٰ درجہ تفسیر کا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. اے محبوب اے رب العالمین بتا تیرے کلمات کیا ہیں کہ سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائیں؟ تیرے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. فرمایا قرآن صرف میرے کلمات نہیں، میرے بندے بھی میرے کلمے ہیں. میرے دیکھ لو ذرا، اس کی طرف دیکھ لو، آپ غور سے دیکھ لو ذرا کیا انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے. یار میری طرف دیکھو، ٹائم مختصر ہے، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. میری طرف دیکھو، بات کو سمجھو. صرف شعر و شاعری کا نام تقریر نہیں یار. سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یا اللہ یہ قرآن ہی تیرے کلمے ہیں؟ فرمایا یہ بھی میرے کلمات ہیں مگر میرے بندے بھی میرے کلمے ہیں. یا اللہ کون بندے تیرے کلمے ہیں؟ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ. عیسیٰ علیہ السلام میرا کلمہ ہے، میرا کلمہ ہے، میرا کلمہ ہے. کلمات ربی
کلمات ربی قرآن کلمات ربی ہیں، اللہ کے بندے بھی رب کا کلمہ ہیں. فرمایا سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے میرے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. سنی مغیور سنی راول پنڈی کے مسلمانوں غور سے سننا، عیسیٰ رب کا کلمہ ہے، قرآن رب کے کلمات ہیں، مگر مدینے کی طرف رجوع کیا، عرض کیا آقا ان سارے کلموں کا سردار بھی کوئی ہے. سمندر سیاہی بن جائیں، اس سیاہی سے میرے کلمات لکھے جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. کیا مانا؟ مطلب یہ ہوا کہ کلموں کا سردار ہے امام الانبیاء میلاد والے آقا. ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. یہ ہے کلمات ربی، مصطفیٰ کا ذکر ہے، میرے آقا کی عظمت ہے، میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کا مقام ہے، رفعت ہے، بلندی درجات و کمالات ہیں، معجزات ہیں. کس کی شان میں بیٹھے ہو، کس کا میلاد منا رہے ہو؟ لوگ تو کہتے ہیں ہم جیسے. میں نے کہا نہ، خاتم النبیین جس کی شان ہے، خاتم النبیین جس کی، اور بولو نا، خاتم النبیین جس کی شان ہے، مقام محمودہ جس کا مقام ہے، جبرائیل امین جس کا غلام ہے، وما ینطق عن الہوا جس کا کلام ہے، قل انما انا بشر مثلکم جس کی صورت ہے، قد جاءکم من اللہ نور جس کی حقیقت ہے. اب جو چاہتے ہیں وہ بھی کر دیتا ہوں، اس پہ سبحان اللہ کہو. مجھے پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں، میں خطیب ہوں، پورے پاکستان میں پھرتا ہوں، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کرتا ہوں، اس پہ سبحان اللہ کہیں. قل انما انا بشر مثلکم جس کی صورت ہے، قد جاءکم من اللہ نور جس کی حقیقت ہے، قد جاءکم من اللہ نور. ان سے پوچھو جس پہ یہ وزن رکھ رہا ہوں، ان سے پوچھو جا کے ذکاء الرضی کیا کہہ رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور جس کی حقیقت ہے. او سنیو، سبحان الذی یسری جس کا سفر ہے، ما زاغ البصر جس کی نظر ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا جس کا حضر ہے. یہ ہے وہ میلاد والے آقا، یہ ہے وہ میلاد والے آقا جن کے آنے سے ساری کائنات سج گئی. اور میلاد منانا ملتا کیے، میلاد منانا ملتا کیے امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ شریف دا ماحول ہے، شہر بھی مصطفیٰ دا ہے، غلام بھی مصطفیٰ دے نے، امام الانبیاء تشریف لے جا رہے نے. وہ کیڑا مدینہ جتھے غزنی دا سلطان جائے اپنی داڑھی نال چاڑو پھیردا ہے، او میرے آقا دا مدینہ جتھے 70,000 دا جلوس صبح ہوندا ہے، 70,000 دا جلوس شام نو ہوندا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام دے درود و سلام دے نذرانے پیش کرتے ہیں. میں قربان جا امام الانبیاء دے غلاموں، مدینہ شریف دا ماحول ہے، حضرت عامر انصاری دا مکان آ گیا ہے. امام الانبیاء گزرتے نے پہ دیکھا کہ سنیا امام الانبیاء علیہ السلام نے اندروں آواز پئی ہوندی ہے عامر انصاری دی، دروازہ نہ کیتا، عامر انصاری باہر آ گئے. میرے آقا دو عالم علیہ السلام فرمان لگے، او عامر انصاری کی پیا کرنا سے؟ عرض کیتی سونیا دہا دے تیرے والیا، ہاں نیم دیا کنڈلا والیا، یاسین دیا سیریا والیا، میں گھر والوں بٹھا کے تہاڈی ولادت تے تذکرے پیا کرنا سا، تہاڈا میلاد پیا پڑھنا سا، میں تہاڈا میلاد پیا پڑھنا سا. امام الانبیاء نے ایسا نگاہ نبوت اٹھائی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا. حضرت عامر انصاری عرض کرتے نہیں، اے مازاگ دے قاتل والیو آسمان وال کی پا ویندی ہو؟ فرمایا اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں نو میری ولادت دے تذکرے سنان والیا، رب نے تیرے واسطے رحمتاں دے دروازے کھول چھڑے نے، رب نے تیرے واسطے رحمتاں دے دروازے کھول چھڑے نے. امام الانبیاء دے غلاموں جڑا آقا دو عالم علیہ السلام دا میلاد مناندا ہے، اے ذکر خیر کردا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق رحمتاں دے دروازے کھول جاندے نے. اے تے محدثین دے بہت سارے اقوال موجود نے، پر صرف علم پڑھیا گل نہیں بنتی،
نال مصطفیٰ دی محبت ہونی چاہیے، ادب رسول ہونا چاہیے. میرے عارفاں دے سلطان رحمت اللہ علیہ آپس سے منا ونڈا کر کے رکھ دیتی نے ساڈے بزرگاں نے. آپ فرماندے نے نال کسنگی اے سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے تے تمہیں کبھی تربوز نہیں بن دے پاویں توڑ مکے لے جائے تے کاواں دے پتر کدی ہنس نہیں تھیندے پاویں موتی چوائے تے کھارے کو کدے مٹھے نہ ہوندے. کھارے کو کد مٹھے نہ ہوندے یا حضرت باہو پاویں سہ منا گڑ پائیے جنیاں مرضیاں تا پڑھ کے سنائیے پر کھارے کو برحمتہ فبذالک فلیفرحوا کھارے کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. جو مرضی پڑھ کے سنا لئیے پر کھارے کو یہ قرآن نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن نہیں. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا قرآن نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن نہیں. وہ جواب تو دو نا قرآن ہے نا. تو رب فرماتا ہے فضل ملے تو رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو. یہ تو میں تو کدھر نہیں پڑھیا کہ فضل تو خوشی ملے تو منیاں خوشیاں کر کے رویا کرو. میں نہیں کدھر پڑھیا, میں پڑھے ہی نہیں کدھر. اے فرمایا فلیفرحوا خوشیاں منایا کرو. اسی اس واسطے دونوں بلا کے پیر سرکار جی مدذل ہو اتنا اہتمام کر کے کی دعوت پہ دینے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو. بولو ان کی آمد پہ خوشیاں. سٹیج والے مستثنا نے تواڈے چوں جنہیں اچھی پڑھنا ہاتھ چوک لو. ایک فرض واجب نہیں سرکار دا پیار جنہیں دے ایسا ہاتھ چکو ایسا نہ کرو صحیح ہاتھ چکو. جنہیں پڑھنا ہے میرے نال مل کے جنہیں سرکار دی نعت پڑھنی ہے نا وہ ہاتھ چکو. ایک اور میں گل کرنا چاہنا. آج مولوی کہتے ہیں نا یہ کرتے ہو یہ نہ کیا کرو. صحابہ نے کیا ہے. میں نے کہا صحابہ نے نعت پڑھی ہے تم پڑھتے ہو؟ صحابہ نے نعت پڑھی نہیں. بولو تو صحیح جواب تو دو. کس نے پڑھی ہے بھلا؟ اور ایک ہی پڑھی ہے. ہو بہت زیادہ پڑھی ہیں. کبھی فرماتے ہیں حسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سونیا تیرے ورگا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں. کیوں ویکھیا نہیں؟ کسی ماں نے تیرے ورگا سونا جمیا ہی نہیں. اس واسطے میری آنکھ نے نہیں دیکھیا. خلقت مبرئا من کل عیب. سونیا تینوں اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے. وکانک قد خلقت کما تشاء. سونیا مینوں انج پیا لگدا ہے جویں رب نے تانوں تہاڈی مرضی نال تخلیق کیتا ہویا.
یہ نعت نہیں. میں آپ سے ریفرنڈم بھی یاد کرانا ہے. نعت نہیں. ہمارا بھی کچھ جمہوری حق ہے. سب کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارا جمہوری حق ہے. ہمارا بھی کچھ جمہوری حق ہے. نعت نہیں. اوچی بولو پنڈی سے شیرو. نعت ہے. صرف یہی سے نہیں نعت. ایک اور نعت بھی ہے. حضرت حسان بن ثابت نے سونے یرن نبی مالا یرن ناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد. حضرت حسان بن ثابت عرض نے سونے ساری کائنات دی آنکھاں ہے اس نے اللہ تبارک و تعالی نے جیڑی میرے محبوب نو خطا کیتی ہے کسے نبی تے رسول نے بھی وہ خطا نہیں کی. اور حضرت حسان بن ثابت کی نعت پڑھاؤ راول پنڈی کا ویور سنیو. یرن نبی و مالا یرن ناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد. آخیا سونیا تیری اکھ ورگی کسے دی اکھ نہیں. تیری اکھ ورگی کسے دی. وَإِن قَالَ فِي يَوْمٍ ان قال فی یوم. سونے جیڑی کسے یوم تسی کوئی مقالت غائبن کوئی غیب دی خبر دیو. آئے ہائے 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 سامنے بیٹھے نے سرکار دے 14 صدیاں بعد نہیں نعت لکھی سامنے بیٹھ کے لکھی ہے تے پڑھیے. سونے ان قال فی یوم مقالت غائبن. کملی والیا جیڑی تسی غیب دی کوئی گل دسو سانو غیب دی خبر دسو سانو فتصدیق فی نہر او فی غدی. یا تو اسے ویلے دیکھ لیں گے یا اگلے دونوں بات چار ہو جائے گی اور تصدیق ہو جائے گی. مشرک تھے. ہم کہتے ہیں غائب مصطفیٰ علم غیب مصطفیٰ ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے. میں نے کہا حسان بن ثابت مصطفیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں وَإِن قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ. جب میرے محبوب کو غیب کی خبر بتائیں فَتَصْدِيقُهَا أَوْ فِي غَدٍ أَوْ فِي نَخْرٍ أَوْ فِي غَدٍ. یا تے اسے ویلے ہوئے ویکھ لیں گے اور تصدیق ہو جائے گی یا جڑی بات دی خبر مصطفیٰ نے دیتی ہے اگلے دن اور تصدیق ہو جائے گی. یہ نعت ہے. میں نے کہا تم نعت پڑھتے ہو نہیں تو میں نے کہا صحابہ نے تو پڑھی ہے اور مصطفیٰ کے سامنے پڑھی ہے. تو سرکار نے منع نہیں کیا. آخیا پڑھو میریاں نعتاں. کنے پڑھو میریاں نعتاں. سونے دی محفل سجاؤں دے رواں گے. بولو سونے دی محفل سجاؤں دے رواں گے. دروداں دی ڈالی پچاؤں دے رواں گے. بولو دروداں دی ڈالی پچاؤں دے رواں گے. بولو بولو دروداں دی ڈالی پچاؤں دے رواں گے. جا سجا کے تے ٹوباں لگا کے سٹیجاں سجا کے تے ٹوباں لگا کے اے جبریل وانگو اے جھنڈے سجا کے جشن مصطفیٰ دا مناؤں دے رواں گے. بولو جشن مصطفیٰ دے مناؤں دے رواں گے. جڑے سنگن دے میرے آقا دی محبت ہے وہ بولو. میں ساکا دا پیار لے کے وہ بولو جے جشن مصطفیٰ دے مناؤں دے رواں گے. بولو جشن مصطفیٰ دے مناؤں دے رواں. قربان جان جنہ جنہ جشن منائے نے پھر انہوں نے ملیا کیے. بغداد شریف دا شہر ہے. ایک مسلمان ہر سال آقا دا میلاد مناندا ہے. 800 سال پرانی کتاب اندر ایک حوالہ موجود ہے. میں قربان جا ہر سال آقا دے میلاد دا جشن مناندا ہے. او دے پڑوس اندر او دے گوانڈی ہمسایا یہودی تے یہود نہ رہندے نے. ایک دن یہودن اپنے خامد نو آندی ہے وے نال دا ہمسایا اس مہینے دے اندر بڑیاں خوشیاں مناندا ہے. میری کی وجہ ہے
یہودی اپنی وائف نو کہن لگا اس مہینے دے اندر مسلماناں دے نبی تشریف لے آئے، یہ اپنے آقا دے ہوندے جشن مناندے نہیں، چنیاں لگاندے نہیں، لوگاں نو بلاندے نہیں، اہتمام انتظام انشرام کردے نہیں، اے دیگاں پکاندے نے، اے لنگر تقسیم کردے نہیں، اپنے محبوب دے غلاماں نو بٹھا کے محبوب دی عظمت سناندے نہیں، اپنے نبی دی شان بیان کردے نہیں، اپنے نبی دا مقام بیان کردے نہیں۔ اے یہودن کہن لگی وہ منو مسلماناں دا اے میلاد والا کم بڑا چنگا لگدا ائی، اے میلاد والا کم بڑا چنگا لگدا ہے، اے میلاد والا کم بڑا چنگا لگدا ہے۔ اینی گل کیتی یہودن نے سو گئی ہے 800 سال پرانی کتاب اندر حوالہ نہ وکھاواں، چوک اندر کھڑا کے گولی مار روی نو تینوں خون معاف جے میں وکھا دیواں، اگلے سال نہیں اسے سال ملائن شریف والا جھنڈا اپنے کوٹھے تے لا دئی۔ امام الانبیاء دے غلاموں آخر لگے منو کام بڑا چنگا لگدا ہے، اس لیے نہیں گل کیتی ہے۔ یہودن سو گئی ہے، اکھ لگ گئی ہے، قسمت دا ستارہ چمک اٹھیا ہے، قسمت دا ستارہ جاگ اٹھیا ہے۔ ویندی کیے حسین و جمیل صورتاں والے لوگ کھڑے نہیں، پر درمیان دے اندر ایک ایسا سونا کھلوتا ہے جڑا ساریاں نالوں سونا ہے، جدی زلف بڑی سونی، جدے نین بڑے سونے نہیں، جدے متعلق میرے مہر علی فرما دینے مکھ چند بادر شاشانی متھے چمک گیلا نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی، بولو کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیں مدباریاں اس صورت نو میں جانا کھا۔ بولو بولو قرآن دا اعلان النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا۔ لیاؤ ایسا نہ کلام کسے کل ہے ساڑھے سامنے لے کے آؤ، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچے آنکھاں تے رب دی میں شانا کھا، سچے آنکھاں تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی میرے مہر علی ساڈے مہر علی ساڈے سب دے مہر علی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ یہ تنخواہ بندر ویندی ہے اوتھے غلام نو پوچھ دیے بے او جڑا درمیان دے اندر سونا کھلوتا کون ہے؟ او کون ہے؟ وہ جڑا سونا کھلوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ صحابی رسول فرمان لگے تو نہیں جاندی ہے نہیں جاندی، فرمائے تے وہی جنوں جانور بھی جان دے۔ درخت بھی جدا کلمہ پڑھ دے نے
پتھر بھی جنہ دا کلمہ پڑھ دینی اے تے او سونا ہی مختصر کرنا یہودن کہن لگی میں تواڈے سونے نال کوئی گل کراں جواب دین گے کہ نہیں میں قربان جا سیاں بھی رسول فرمان لگے تو گل پہ کر کے ویکھ جس نے گل کیتی آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا لبے یا مت اللہ اے اللہ دی بندی میں موجود ہاں دس کی آنی عرض کر دیے سونیا میں تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا تسی مینوں اللہ دی بندی دا فرمان دے ہو فرمایا تے تیری گل میرا علم نبوت گل کہندا ہے یرن نبی مالا جرن ناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد فرمایا تے تیری گل میرا علم نبوت کہندا ہے تو ہن ہی میرا کلمہ پڑھ کے میری مریدنی بننے والی ہے عرض کیتی ماں جاگ دے کاجل والیا پھر دیر کاری کلمہ پڑھا لو اینی گل کیتی ہے کام بڑا چنگا ہے صرف اینی گل کیتی ہے کلمہ نصیب ہو گیا ہے صبح اٹھیے میں قربان جاواں خواب دے اندر معاملہ ویکھیا اپنا سامان بھی اکٹھا کر دیے یہودی کہنے لگا نی کچھے چلی آنکھن لگی وے تو ہو رہے میں ہو رہا آخر لگی تو ہو رہے میں ہو رہا یہودی کہنے لگا گالتے دس آخر لگی ہے تو کھانے کا انتظام پیا کیوں کرنا ہے آخر لگا میری کو وجہ ہے وہ آخر لگی چل پھر میری بھی کو وجہ ہے میں تیرا گھر چھڑ کے بے جانی ہاں میری بھی کو وجہ ہے میرا تیرا وسیبہ اور گزارا نہیں ہو سکتا میں تیرے نال مرن جیوں میرا ختم ہے تو ہو رہے میں ہو رہا میرا تیرا وسیبہ ناممکن ہے یہ گزارا نہیں ہو سکے گا وہ آخر لگا دس سے صحیح یہ گل کی ہے آخر لگا پہلو تو دس وہ آخر لگی نہیں پہلو تو دس وہ آخر لگی تو کھانا پیا کیوں پکانا ہے یہودی کہنے لگا تو سامان اکٹھا کر کے کتنے چلی اسے تکرار اندر وہ آندا پہلو تو دس وہ آندی ہے پہلو تو دس وہ آندا پہلو تو دس آخر بندے ہارنا ہوندا ہے بندہ ہی ہارنا ہوندا ہے آخر لگانا ہے پھر سن تو راج دی کلمہ پڑھ کے نبیاں دے تاجور دی مریدنی ہو گئی میں کھانا اس واسطے پا پکانا وا آخر لگی وے میں کلمہ خواب اندر پڑیا ہے وے تینوں کنے دسیا ہے آخر لگانی چلیے جس سونے دا تو کلمہ پڑھیا ہے اور رشتے توڑن نہیں آیا بلکہ رشتے جوڑن آیا ہے اور رشتے توڑن نہیں آیا رشتے جوڑن آیا ہے اگے اگے تینوں کلمہ پڑھا گئے نے پیچھے پیچھے منوں بھی کلمہ پڑھا گئے نے میں کھانا اس واسطے پہ پکانا وا اور ہلکے مصطفیٰ دا میلاد منائیے جس نے میلاد منایا ہوئے گا بغداد اندر اے لوگاں تے آکھیا ہونا کی ہویا جے پتہ ہونا کی آکھیا ہونا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا آ گیا کی نہ بولن دا نہیں تو کوئی یہ دس جو وجہ کی نہ اج تواڈے نہ بولن دی وجہ کی ہے اسی تے نہیں سی بولنا تاں بھی پہ بولنے ہیں کیونکہ پیر سرکار نے بلایا ہے ساڈے تے اوتھے ٹائم پہ پیندی سی گجرا اسی پھر بھی آ گئے تانوں یہ مسئلہ کی ہے نہ بولن دی وجہ تے دس جو کو بندہ کچھ بھی ہے وہ سارے چہرے کھلے نے کیونکہ اسی پستر بنتے ہے کونے کہ ہر وقت منہ تے 12 بجے رہن اپنے بھی ویل لو سارے ساڑے پیر ویل لو ساڑے پیر میں بھی پنجاب پھیرنا تو ایک جگہ تے نعرہ ہو رہے پنڈی مار رہے ہیں کتنے کوئی ایک آندا ہے خوشی کس بات کی سارے آندے نے آمینہ کے لال کی ایک آندے نے خوشی بندہ نعرہ مارتا ہے خوشی کس بات کی اگلے آندے نے آمینہ کے لال کی
مارو نہ ہونے نعرہ مارو. خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، آمنہ کے لال 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 کی. نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. خوشی کس بات کی، آمنہ کے لال کی، خوشی کس بات کی، آمنہ کے لال کی، خوشی کس بات کی، آمنہ کے لال کی. نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. خوشی کس بات کی، آمنہ کے لال کی، خوشی کس بات کی، آمنہ کے لال کی. خوشی کو یوم اقبال مبارک ہو، ہم بھی مانتے ہیں. کسی کو یوم اقبال مبارک ہو، ہم بھی مانتے ہیں. کسی کو قائد اعظم ڈے مبارک ہو، ہم بھی مانتے ہیں. کسی کو عید الوطنی مبارک ہو، ہم بھی 14 اگست کو جشن مناتے ہیں. کیونکہ رب کی نعمت ہے ملک پاکستان، رب کی نعمت ہے، رب کی نعمت ہے، رب کی نعمت ہے ملک ملنا. ہم مانتے ہیں. میں نے کہا ملا یوم اقبال منائے، ہم تیرے ساتھ ہیں. عید الوطنی منا، ہم تیرے ساتھ ہیں. یوم اقبال منا، ہم تیرے ساتھ ہیں. 14 اگست منا جشن پاکستان، ہم تیرے ساتھ ہیں. 12 آ رہی ہے، مصطفیٰ کے جشن میں تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. یا علی، اور ناریاں نہ مارو، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سینے دا زور لا کے شیرو ہوں تے تانوں من لیا سارے کے درود والے نہیں، درود والے ہاں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. آمنہ کے لال کی، خوشی کس بات کی. اسی طرح پڑھ لو. سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، رتبے پان والا آ گیا. بشر مثلکم، اسی تے پا کہنے ہاں سب تو اونچی شان والا آ گیا. نات خانہ والی ہاتھ لہراندے ہو، اور تو ایسا نہ کر کے پڑھ دے سی بھی بنات خائیاں. ہاتھ چک دیو. سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا. شکر دے سجدے کرو، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا. انصاری اپنی مکان دے اندر آنسو بہا رہے نے، کھجور دی کھون در روندے نے پے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول نے عرض کر دینے، اے مدینے دا راہی، عرشاں دا راہی، رب دا محبوب، کتھے میرا غریب خانہ؟ اے تے بڑے بڑے عمراء موجود نے، میری کلی نو کس طرح پاگ لگ سکدا ہے؟ عرضاں پہ کر دینے، اے سونیا تو صرف تے امیراں دا نبی نہیں نا، میں بھی تیرے کتیاں دا نوکر ہاں، میں بھی تیرا غلام ہاں. میرے
آقا فرماندے نے لوگو اے میری ماں اٹھی ماں مور من اللہ ہے اے دیاں نکیلا چھوڑ دیو اینو پتہ میں کتھے بہنا ہے ایوب انصاری دا مکان آ گیا ہے اٹھنی بیٹھ گئی ہے میرے آقا دو عالم السلام دے غلام فرماندے نے ابو ایوب انصاری تیری کلی نو پاگ لان والے آ گیا سب نو سینے لانے والا آ گیا بولو سب نو سینے لانے والا آ گیا جشن مناؤ مصطفیٰ کی محفل سجاؤ مصطفیٰ کا ذکر کرو رب بھی راضی ہو جائے گا گنبد خضرا کا مکین بھی راضی ہو جائے گا اللہ پیر سرکار جی مدہ ذلہ نو مزید برکتاں رحمتاں اس کا عطا فرمائے جنہ ساڈے محبوب دا جشن منایا ہے وآخر دعوا یعنی ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستان محترم انشاءاللہ العزیز روز کی طرح آج بھی روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا یعنی لنگر شریف کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور جناب محترم المقام پیر طریقت رہنمائی شریعت پیر سید لال عازب لال گیلانی بادشاہ دامت برکاتہ قدسی آپ جلوہ افروز ہوں گے خصوصی نعت کے لیے لاہور سے مقصود احمد المعروف گوگا آپ تشریف لا رہے ہیں تمامی احباب کل کے پروگرام میں خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ ساتھ کم از کم ایک ایک آدمی کو لے کر آئیں اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ العزیز چند کلمات ہم اپنی محافل کی رونق ممتاز سماجی شخصیت ضیاء اللہ شاہ سے فرما رہے ہیں میں کل کر لوں گا ابھی جو ہے صدارتی ارشادات عالیہ کے لیے میں قبلہ پیر سرکار جی دامت برکات مقدسیہ سے بصد عقیدت و احترام گزارش کروں گا آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صلاۃ والسلام اور ختم ہوگا اور دعا ہوگی تمامی احباب لنگر اور دعا تک تشریف فرما رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم فقیر مائک پہ اس وقت حاضر ہوا ہے اپنے مہمانان گرامی حضرت قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب جو بھی خطاب فرما کے جا چکے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وعدے کی پاسداری فرمائی اور حضرت علامہ مفتی ذکاء اللہ رضوی صاحب مدد اللہ العالی آپ بھی تشریف لائے اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو گرمایا اور چند لمحے اس کیاری جو حضور کے فرمان کے مطابق ذکر کا حلقہ جنت کی کیاری ہے ہم سب کو مدنی روحانی غذا عطا فرمائی اور حضرت ہمارے ممتاز جو ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضیاء اللہ شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے علماء کرام مشائخ کرام ثنا خانہ شیریں لسان اور یہ حضور کے غلام عاشقین تشریف لائے حالات جیسے بھی کیسے ہوں میلاد ہوگا پہلے دن اور پہلے سے بھی پہلے دن کہا تھا کہ میلاد ہوگا جیسا بھی ہو حضور کا میلاد ہوگا کچھ نہ بھی ہو تو یاد مصطفیٰ ہوگا ذکر مصطفیٰ ہوگا یہ ذکر آپ کا ہمارا محتاج نہیں ہم سب اس ذکر کے محتاج ہیں بس یہ بات پلے باندھ لیں اس ذکر کے ہم سب کائنات اس ذکر کی محتاج ہے اگر یہ ذکر نہ ہو بیچ میں تو رب کے جلال کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا رب کی پہچان ممکن نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ادب کی توفیق دے اور میلاد مصطفیٰ کی ابھی انشاءاللہ یہ 5 دن بعد کے صدقے تقریب ہو گئی ہیں باقی انشاءاللہ کل کی ملا کے ساتھ رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے بارش کی وجہ سے کچھ پروگرام تاخیر سے شروع ہوا کچھ جگہوں پہ دائیں بائیں بارش بھی ہو رہی ہے اور یہاں اس وقت روحانی بارش ہو رہی ہے لوگ ابھی ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ملک میں ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ نبی پاک کا صدقہ کرم ہی ہوگا
کرم ہی ہوگا انشاءاللہ. تو علامہ غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب بھی تشریف فرمائے، علامہ جاوید صاحب بھی، دیگر علماء کرام رقیب محفل اور آپ کے ساتھ تشریف لائے، اور قاری محمد رفیق انجم صاحب آپ بھی تشریف لائے. اور اللہ رب العالمین اس میلاد کا صدقہ ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے، استحکام عطا فرمائے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے، اور بابا شربت والا کی تھلے آوے بھیج چھوڑے. وہ جڑا بابا شربت والا دہلی ہوئی ڈیوٹی کردہ سی نا، ادھی لوڈ ہے اس وقت پاکستان کو، اس کی ضرورت ہے، خربوزے والے بابے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کی اعزاء میں جو فوت ہو گئے ان سب کی بخشش فرمائے. ہمارے پڑوس میں جو غریب بابا علی اکبر علی صاحب فوت ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جو علاقے میں، گلی میں، محلے میں، اڑوس میں، پڑوس میں، شہر میں، ملک سے باہر جو کلمہ گو، حضور کے غلام، حضور کے نام لیوا، حضور کو حاضر و ناظر ماننے والے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر ماننے والے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سب لائقین کو صبر جمیل عطا فرما دے، اور ہم سب کو عقیدہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم دائم رکھے، اہل بیت اطہار والے عقیدے پر قائم دائم رکھے، اور پورے ملک میں جو حادثات سے موت ہوئی اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے. درود و سلام اور دعا. آیت کا ترجمہ انشاءاللہ ہو چکا ہے، اس پہ بات کل ہوگی. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. اور وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساحت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. اور مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، کملی والے کی آمد پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. اے خدا کے لاڈلے، پیارے رسول، اور یہ سلام جانا ہو قبول. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی احباب تشریف رکھیں. حضرات محترم، ایک اہم اعلان میں کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہماری اس راولپنڈی کے
بڑے ہی بزرگ عالم دین مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عزیز احمد کو نقشبندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ آپ دنیا سے حال ہی میں پردہ فرما گئے ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کی جو چیلم شریف کی محفل ہے وہ انشاءاللہ العزیز 3 فروری بروز اتوار صبح 9 بجے مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ کیریج فیکٹری کالونی ڈوک ہسو میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں علماء کرام، ثناخانہ نشیر لسان اور دیگر اشاقان عزیت شامل تشریف لائیں گے۔ تمامی احباب کو صاحبزادہ حبیب احمد الازہری صاحب کی طرف سے دعوت ہے، کیونکہ حضرت صاحب کی بڑی خدمات ہیں، بڑے ان کے شاگرد اس راولپنڈی میں اور پاکستان میں موجود ہیں، اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے ان کے ایصال ثواب کی بزم میں شرکت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اور ایک اور اعلان ہے، وہ یہ ہے، پہلے تو میں جتنے بھی بزم میں آئے ہیں علماء کرام، ثناخانہ نشیر لسان اور شاقان ذیت شام سب کا قبلہ پیر صاحب کی طرف سے، آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے میڈیا والوں کے لیے بھی ہے کہ الحمدللہ اس پروگرام کو روزانہ رات 9 بجے بھی اور رات دیر کے خبرنامے میں بھی سما ٹی وی، اے ٹی وی، ڈان اور دیگر ٹیلی ویژن جو اس کو نشر کرتے ہیں، میں تمام میڈیا والوں کا پیر صاحب کی طرف سے، آستانے کی انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میلاد شریف کی محافل میں اپنا حصہ اپنے انداز میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز ختم شریف ہوگا، اس کے بعد قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔ تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف البراء مصباح الظلم جميل شيء شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله خصلت جميع خصاله صلوا عليه وعليه وأصحابه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد معدن جود کرم بارک صلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک دفعہ سورہ فاتحہ علم شریف اور ایک دفعہ 3 دفعہ سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھ کے ملت کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مولا کریم درود و سلام کا صدقہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس میں آنے والوں کا آنا، بیٹھنے والوں کا بیٹھنا، سنانے والوں کا سنانا، سننے والوں کا سننا قبول فرما. مولا کریم یہ کلام میں تمام بارگاہ خیر الانام میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے وسیلہ جمیلہ سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کی آل اولاد اصحاب صحابہ کرام خلفاء راشدین پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. صلح امت کو، علماء امت کو، علماء صلح نقبہ شہداء نقبہ نجبہ عارفین کاملین عاشقین سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کی امت محرومہ کو اصحال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم اس محلے میں، کرپور میں، جوار میں جتنے بڑوں میں چھوٹوں میں فوت ہو گئے ان سب کی بخشش فرما دے. اکبر علی کی بھی بخشش فرما دے، درجات بلند فرما دے. اہل محلہ میں جتنے فوت ہو گئے ہیں سب کی بخشش فرما دے. اس ملک میں روئے زمین پہ جتنے فوت ہو گئے ہیں سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے حاضرین کی تمام بلائیں وبائیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے.
جو علماء مشائخ آج ہم میں نہیں ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے. مفتی اہل سنت مفتی عزیز احمد کوکب صاحب کے درجات بلند فرما، اور جتنے بھی احباب بیمار ہیں بیمار کربل کا صدقہ شفا عطا فرما، اور ہمارے پیارے آقا کے میلاد کا صدقہ ہمارے ملک کو آباد رکھ شاد رکھ، اور اس پہ جتنی افتادیں آئی ہیں دور فرما دور فرما دور فرما. حاسدین ماکرین شیاطین فاسقین فاجرین کے شرور سے محفوظ فرما. اے اللہ فتنہ و فساد سے محفوظ فرما، امن عطا فرما، استحکام عطا فرما. اے اللہ غیرت اسلامی عطا فرما. اے اللہ غیرت اسلامی عطا فرما، غیرت اسلامی عطا فرما. حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی اطاعت کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظاہر باطن برکت و خیر عطا فرما. جو مانگے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ جو ڈر کی وجہ سے محفلوں سے غیر حاضر ہیں ان کے ڈر کو دور فرما اور میلاد مصطفیٰ کی زینت بنا. اے اللہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہمارے پیارے ملک کے پاکستان کی ہر طرح سے سرحدی حوالے سے اندرونی بیرونی حوالوں سے حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما. علماء مشائخ کی حفاظت فرما، اور دشمنوں سے محفوظ فرما، شر پسندوں سے محفوظ فرما. قبلہ ذکاء اللہ رضوی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما. مسلک حقاؤ کی عظیم ترجمانی اور پاسبانی کر رہے ہیں، شہر کریا نگر یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. ان کے اساتذہ میں مشائخ میں بزرگوں میں بڑوں میں چھوٹوں میں کوئی فوت ہو گئے اپنے محبوب کے صدقے اس میلاد کا صدقہ ان کی بخشش فرما. اور جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، شفا عطا فرما. مولا کریم صدیقی صاحب بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما. جتنے علماء روز زند بنتے ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. اے اللہ جتنے ساتھی حضور کی مجلس میں دور سے نزدیک سے آئے ہیں یا اللہ ان سب کو بیماروں کو شفا عطا فرما. نبی پاک سے پیار عطا فرما اور مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما. جو نیٹ پہ سن رہے ہیں توجہ سے ریگولر یا اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور فرما دے. جو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا سے یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور مسرور ہو رہے ہیں جن کے دل یا اللہ ان کو تمام بلاؤں و باؤں سے محفوظ فرما، اور ان تمام کی خدمات کو قبول فرما. معاونین کی معاونت کو قبول فرما، اور ان کے رزق روزی جان مال اولاد میں ہر طرح سے عافیت اور برکت عطا فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول آل رسول آل رسول. یا اللہ حضور غوث پاک کا صدقہ کرم نوازی فرما، مشائخ کا صدقہ کرم نوازی فرما. اے اللہ مشائخ کا صدقہ کرم نوازی فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آل رسول آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 5ویں نشست مبارک ہو.